دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویس محمد بن شاہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں بھٹو مرحوم کا کیس، جس کے متعلق جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے ایک ریفرنس بھیجا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، آئین کا جو آئین کی دفعہ 186 ہے اس دفعہ کے تحت کہ ایک ایڈوائس مانگی تھی۔ وہ ایک ایڈوائزری جورسڈکشن کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کا وہ اختیار جس میں ان سے کسی خاص قانونی اور آئینی نقطے پر ان سے مشورہ کیا جاتا ہے، ان سے نصیحت لی جاتی ہے کہ اس پر آئین اور قانون کیا کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ایڈوائزری جورسڈکشن کے تحت ریفرنس تھا۔ ظاہر ہے زرداری صاحب بھٹو مرحوم کے داماد بھی ہیں اور ان کی پارٹی کے کرتا دھرتا بھی، تو گویا عملی طور پر ساری لیگیسی جو پولیٹیکل لیگیسی ہے وہ زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ ظاہر بے نظیر صاحبہ جب تھیں تو آپ کہہ سکتے تھے ان کے ہاتھ میں، الٹیمیٹلی ان بے نظیر صاحبہ کے بعد زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ گویا ان کا استحقاق آپ کہہ لیں یا ان کی خواہش کہہ لیں۔ اگرچہ بھٹو مرحوم کے جو براہ راست ورثاء ہیں وہ بھی موجود ہیں، یعنی بھٹو صاحب کے ظاہر صاحبزادگان بھی تھے، وہ جب چلے گئے تو پھر مرتضیٰ بھٹو کا صاحبزادہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر موجود ہے، مرتضیٰ بھٹو کی بیٹی فاطمہ موجود ہے، شاہ نواز بھٹو کی بیٹی شاید ان کا نام سسی بھٹو ہے وہ موجود ہے، لیکن اس طرح ظاہر ہے مرتضیٰ بھٹو کی بیوہ بھی موجود ہے غنوہ بھٹو، لیکن اس سارے پروسیس میں وہ کہیں نظر نہیں آئیں، یا مطلب انہوں نے دلچسپی خود نہیں لی یا ان کو اپروچ نہیں کیا گیا، جو بھی وجہ ہے یہ الٹیمیٹلی صرف زرداری صاحب ہی یا ان کی آل اولاد کا ہی معاملہ رہا، یا بے نظیر صاحبہ کی اولاد کا، یعنی بلاول بھٹو اور باقی ظاہر حضرات۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس پریزیڈنشل ریفرنس میں سپریم کورٹ سے کیا عرض کیا گیا، کیا پوچھا گیا اور انہوں نے کیا جواب دیا، کیا فیصلہ ہوا۔ پہلے تو یہ ہے کہ اس حوالے سے یہ کوئی ٹیکنیکلی ججمنٹ نہیں ہے، یہ ایک ایڈوائزری اوپینین ہے، ایک نکتہ وری ہے، اس لیے کہ جو آئین کی آرٹیکل 186 ہے اس کے تحت کوئی ججمنٹ نہیں دی جاتی، اس کے تحت ایڈوائس دی جاتی ہے جب ان سے ایڈوائس لی جانے کی کوئی درخواست کرتا ہے، اور ظاہر ہے بالعموم وہ صوبائی یا وفاقی حکومتوں میں سے ہی کوئی ہوتا ہے۔ تو ان سے جو یعنی اس کا لب لباب جو ہے وہ یہ ہے، ایک سادہ ترین لفظوں میں کہ ریفرنس میں یہ بات پوچھی گئی کہ آئین کی دفعہ 4 اور 9 کے تحت جو ایک فیئر ٹرائل یا منصفانہ ٹرائل یا منصفانہ مقدمہ چلانا اور اس کا ڈیو پروسیس، جو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس کے ایک صحیح قانونی عمل جو ہے، اس کا حق جو بنیادی ہے، کیا اس کے تقاضے پورے کیے گئے تھے یا نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے یہ حق جو ہے وہ جو آئین میں بنیادی حقوق کے آرٹیکلز ہیں، مثلا اس صورت میں 10 الف آرٹیکل ہے 10A، اس میں اس کی گارنٹی دی گئی ہے، اور یعنی اس پر وہ پورا انصاف، یعنی فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس، سادہ لفظوں میں انصاف کے تقاضوں، قانون کے مطابق انصاف کے تقاضوں پر پورا اترتا تھا فیصلہ یا نہیں، اور اس کا اگر مقصد جواب دیں تو سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ نہیں، وہ ڈیو پروسیس اور فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تھے، یعنی مختصر اگر بات کریں، اور یہ کہ وہ فیصلہ فائنلٹی یعنی حاصل کر چکا ہے، وہ عملی طور پر اب آخری ہو چکا ہے، اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ خاتم الفیصلہ ہے، یہ سینس میں سمجھ لیں۔ یہ میں نے ایک اپنی عربی کریٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو بہرحال اس کو اگر تھوڑا تفصیل سے دیکھیں تو کویسچن نمبر 1، یعنی کویسچن بائی کویسچن ہم دیکھتے ہیں۔ کویسچن نمبر 1 تھا کہ ڈیو پروسیس اور فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے ہوئے یا نہیں۔ یہ جو قتل کے متعلق ان پر مقدمہ چلایا گیا ذوالفقار علی بھٹو پر، کیا جو
آئین کے آرٹیکل 4 اور اس کے سب آرٹیکل 1 اور 2 کے تحت، اور آئین کے آرٹیکل 8 اور 9 اور آرٹیکل 10A کے تحت، اور اس طرح آرٹیکل 14 آرٹیکل 25 جو آئین کا ہے اس کے تحت کیا یہ تقاضے انصاف کے پورے ہوئے تھے یا نہیں ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو اس کے اثرات اب کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہیں۔ اور اس کا جواب جو سپریم کورٹ نے دیا وہ یہ ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ میں بھٹو صاحب پر مقدمہ چلایا گیا قتل کا، اور اس کے خلاف پھر اپیل ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ دونوں معاملات جو ہیں ان میں قانون کے تقاضے یا انصاف کے یا جو بنیادی حقوق تھے انصاف یعنی فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کے جو آئین کے متعلقہ آرٹیکلس میں دیے گئے ہیں، ان تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ یہ یعنی اس کے نیگیٹو میں جواب آیا ہے جی۔ یہ سب سے عام سوال تھا۔ اب نمبر 2 سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ کیا یہ جو فیصلہ تھا بھٹو صاحب کے خلاف، اس میں جو پرنسپل طے کیا گیا، جو اصول قانون کا یا انصاف کا بنایا گیا، کیا وہ جتنی بھی عدالتیں ہیں یعنی ان سے مراد ماتحت عدالتیں ہیں، وہ ان پر بائنڈنگ ہے، ان پر لازمی ہے کہ وہ اس کی پیروی کریں۔ اور آرٹیکل 189 جو آئین کا ہے 189، اس کے تحت کیا یعنی یہ جو اصول اس میں اگر کوئی بنا ہے تو وہ عدالتیں اس کی پابند ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو یعنی پھر اس کے اثرات اور کنسیکوینسز کیا ہیں، یا اگر ہیں تو اس کے اثرات اور کنسیکوینسز کیا ہیں۔ اس کا جواب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم جواب اس کا نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ریفرنس میں سے کسی اصول جو بظاہر ان کی نظر میں اس کیس میں طے ہوا ہو، اس فیصلے کے نتیجے میں، اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے کہ وہ کون سا اصول ہے جس کی وہ بات کر رہے ہیں۔ لہذا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس پر ہم جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ سوال ہی ایک مبہم اور بیڈلی فارمولیٹڈ یا کمپوزڈ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بے معنی سا سوال ہے۔ یا تو وہ بتاتے کہ یہ اصول طے ہوا تھا، یا اس سے مراد الٹیمیٹلی یہ ہے کہ اس جو بھٹو صاحب کے خلاف مقدمہ کا فیصلہ آیا، اس فیصلے کے تحت کوئی قانون کا سوال، کوئی قانون کا اصول بنایا نہیں گیا نیا، لہذا اس پر جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اب آگے کویسچن نمبر 3 ہے، وہ ہے کہ کیا جو یہ جو فیصلہ ہے اس حوالے سے جو ظاہر ہے اگر فیئر ٹرائل نہیں ہوا، ڈیو پروسیس کا رائٹ نہیں دیا گیا وغیرہ وغیرہ، اس میں کیونکہ ایک گلیئرنگ بیاس تھا بھٹو صاحب کے خلاف، یعنی ایک بڑا واضح تعصب تھا ان کے خلاف، تو اس صورت میں کیا اسے ایک قتل عمد سمجھا جانا چاہیے، یعنی کیا یہ قتل عمد ہے؟ پھر یہ سوال تھا، سوال نمبر 3۔ اب اس میں جو کورٹ نے جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم 186 دفعہ آئین کی جو ہے اس کے تحت ایک ایڈوائزری جورسڈکشن رکھتے ہیں، یعنی نصیحت کرنا یا فیصلہ یا مشاورت والا اختیار رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم وہ جو پورا ٹرائل کا پروسیس ہے یا جو اس میں ڈیسیژن ہے، اس میں کسی بھی شہادت کو یا کوئی بھی جو مواد پیش کیا گیا ہے اس کو ری ایویلیویٹ نہیں کر سکتے، ہم اس کو ری اپریز نہیں کر سکتے، اس کا دوبارہ حساب کتاب نہیں لگا سکتے کہ وہ صحیح تھا یا نہیں تھا، یعنی جو ایویڈنس پیش کی گئی ہے۔ اس لیے ہم اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ مطلب ان کا کہنے کا یہ ہے کہ یہ کوئی اس وقت ریویو پٹیشن نہیں ہے، کوئی اپیل نہیں ہے، یہ تو ایک ایڈوائزری جورسڈکشن ہے، اس میں فیصلے نہیں ہوتے، سمپلی ایڈوائس دی جاتی ہے، اور ظاہر ہے ایک فیصلہ شدہ چیز جو ہے اس کو انڈو کرنے کے لیے یہ اس ایویڈنس کو اگر ہم دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمیں آئین اور قانون کے تحت ہم یہ نہیں کر سکتے، لہذا اس کا بھی کم و بیش یہی سمجھ لیں کہ کوئی جواب نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب ہم تفصیلی فیصلہ لکھیں گے، ظاہر ہے یہ ایک شارٹ آرڈر ہے، تو اس میں جو قانونی نقائص تھے ان کو واضح کریں گے کہ یہ اسپیسیفائی کریں گے۔ تو اس طرح جو کویسچن نمبر 4 ہے وہ یہ تھا کہ کیا
جو یہ فیصلہ تھا، یہ ٹرائل تھا، اس میں جو اسلامی قوانین ہیں جس طرح کہ وہ قرآن و سنت میں موجود ہیں، سنت پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ، کیا یہ جو ان کی ضروریات یا تقاضے ہیں قرآن و سنت کے، ان پر یہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا. اس میں جو سپریم کورٹ نے مختصراً اگر بات کریں تو جو یہ پھر یہ سوال کو فردر ایلیبوریٹ اس انداز سے کیا گیا ہے کہ if so whether present case was covered by doctrine of repentance specifically mentioned in the following surahs of Holy Quran. پھر سوراز کا حوالہ ہے، یعنی مختلف صورتوں کی آیات کا، یا سورہ نساء آیت 17 18، سورہ بقرہ آیت 159 160 222، مائدہ، یعنی کافی ساری پھر حدیث کا ہے، سنن ابن ماجہ میں، اس کہ کیا یہ ان میں جو توبہ کا اصول ہے اس پر پورا اترتا ہے کہ نہیں. اب یہ ایک عجیب بات ہے کہ دیکھیں، توبہ کا بنیادی کنسپٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے. یعنی محض توبہ کوئی کر لیتا ہے تو آٹومیٹکلی جو شریعہ کا قانون اس دنیا میں موجود ہے اس سے مستثنا نہیں ہوتا. توبہ کے لیے یہ پری کنڈیشن ہے اس دنیا میں کہ جو شریعت کا اصول پہلے اس جرم پر لگتا ہے، قانون جو لگتا ہے، جو سزا بنتی ہے، توبہ کریں. اور توبہ کا مطلب یہ ہے پہلے جرم قبول کریں کہ میں نے کیا اور میں اب توبہ کرتا ہوں. اور توبہ کا افیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آخرت میں اس کو، اس میں جو بھی اللہ تعالیٰ اپنی کرم سے یہ چاہیں گے اسے معاف کریں گے. لیکن وہ اس دنیا میں جو شرعی قانون ہے اس سے مستثنا نہیں ہوتا، اس پر وہ لاگو ہوتا ہے. بلکہ توبہ کی یہ ایک نیسیسٹی ہے کہ جو شریعت کا قانون اس کو سزا دیتا ہے، وہ اس کے لیے ولنگلی کہے کہ ٹھیک ہے میں حاضر ہوں کہ مجھے سزا دی جائے. یعنی یہ توبہ کے جو انگریڈینٹ ہے، سب سے فیصلہ کن انگریڈینٹ ہے. جس طرح ہمارے بعد حضرات جو ہیں، مثلا یوتھیا لوگ جو ہیں، یہ کہتے ہیں دیکھیں جی اس نے تو توبہ کر لی ہے. اب اگر بالفرض خدا نخواستہ کسی پر کوئی زنا کا کیس ہے اور وہ اس میں کہتا ہے کہ میں نے توبہ کر لیا ہے، تو اس کا آٹومیٹک مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے اور میں اس سے پچھتا رہا ہوں، شرمندہ ہوں، میں توبہ کرتا ہوں. جو شریعت اس پر سزا دیتی ہے، جو شریعت کا رول کہتا ہے، وہ مجھ پر سزا نافذ کرو. اور آئندہ آخرت میں اس توبہ کے اس انگریڈینٹ کے حوالے سے کہ میں نے کنفیس کیا، سزا کو قبول کیا اور اس کا نفاذ ہوا سزا کا، اللہ تعالیٰ مجھ سے نرمی کا معاملہ یا درگزر کا فرمائیں گے یا معافی کا معاملہ فرمائیں گے آخرت میں. یہ نہیں ہے کہ جرم یہاں کر دیں، بندے 10 بھی مار دیں اور کہیں نہیں میں تو توبہ کر لی، بھیجو دوں گی. یہ توبہ کا کوئی اپنا ہی انداز ہے. بہرحال انہوں نے اب پتہ نہیں توبہ یہ کہا ہے کہ بھٹو صاحب نے کر لی تھی یا یہ کہا ہے کہ اب سپریم کورٹ توبہ کر لے. ہاں جی، اگر اس طرح توبہ یعنی بانٹی جا سکتی ہے تو پھر تو سارے الزامات سپریم کورٹ پر بھی ختم ہو جانے چاہیے نا، وہ بھی توبہ طیب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، ہم نے بھی توبہ کر لی ہے. تو بہرحال یہ جو کویسچن نمبر 4 ہے یہ بڑا تعجب انگیز ہے. پتہ نہیں، ویسے ہی بس اصل میں یہ چلو آخر میں بات کرتے ہیں جب اگلے بھی کویسچن جو ہے وہ ختم کر لیں. تو اس میں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ یعنی جو اس پر اپنا نقطہ نظر دیا، اس سوال کا جواب دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سوال پر کوئی یعنی ایگزیکٹلی جو کورٹ ہوئے ہیں الفاظ کہ the court noted that they were not rendered any assistance on this question, therefore it would be inappropriate to render an opinion. وہ کہتے ہیں کہ اس سوال پر ہمیں کوئی اعانت نہیں پرووائڈ کی گئی، کوئی مدد، یعنی ان سے مراد جو وکلاء یعنی جو ریفرنس کے حق میں تھے یا جو عدالت نے اپنے امکس کیوری متعین کیے تھے، یعنی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بھی تھے جن میں اعتزاز احسن بھی تھا، کرمنل لا کے ایکسپرٹ بھی تھے، تو انہوں نے اس معاملے پر ہماری کوئی ہمیں معاونت نہیں کی، یعنی اس کو گویا ڈسکس ہی نہیں کیا گیا، لہذا اس پر موضوع نہیں کہ ہم اپنی کوئی رائے دیں. یہ ٹھیک کیا ہے. یعنی یہ قادیانیوں کا جو کیس تھا نا، جس پر خاصا شور بھی مچا کہ ایک غیر ضروری طور پر جو ضمانت کا کیس تھا آپ اسی کو ڈسکس کریں. بھائی
آگے جو لیکچرنگ ہے، سرمنائزنگ ہے، جو واضح و نصیحت آپ کرتے ہیں، وہ ایک تو اس اسٹرکٹلی جو کیس ہے اس کے کنٹینٹس سے ہٹ جاتے ہیں آپ، اور پھر آپ ایک کسی ایسے حدود میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں پر پاؤں جل سکتے ہیں. تو اس لیے یہ اب سپریم کورٹ نے اچھا کیا ہے کہ اس معاملے پر ہم اوپینین نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اس پر اوپینین دینا کوئی اس صورت میں کوئی عجیب بات ہے، نہ لینے والے سیریس تھے اور نہ ہی انہیں دینی چاہیے سپریم کورٹ کو، تو انہوں نے ایسا ہی کیا. یہ کوشچن نمبر 5 جو پوچھا گیا تھا کہ اگر ایویڈنس میں کسی جس نتیجے پر پہنچے ہیں کیا وہ یعنی whether on the basis of conclusion arrived at and inferences drawn from the evidence material in the case and order for conviction and sentence against could have been recorded. ہاں پانچواں یہ سوال تھا کہ کیا جو سامنے شہادتیں آئیں، جو مواد پیش کیا گیا کورٹ میں، اس کی بنیاد پر کیا بھٹو صاحب کی کنوکشن ہو سکتی تھی یا نہیں، یعنی کیا انہیں کنوکٹ کیا جانا چاہیے، انہیں مجرم ٹھہرانا چاہیے تھا کہ نہیں. تو کورٹ نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ اس سلسلے میں وہی جو کویسچن نمبر 3 والا ہے کہ یہ ایڈوائزری جوریسڈکشن ہے، ہم اس ایویڈنس کو، میٹیریل کو ری اپریس نہیں کریں گے، لہذا اس پر کوئی جواب نہیں دیں گے. تو یہ یعنی 3 اور 5 جو ہے کم و بیش ایک ہی طرح کا معاملہ ہے کہ اس میں یہ کہا کہ یعنی ریوزٹ کریں، اس میں کہا کہ ریوزٹ کی بنیاد پر پھر آگے کیا کریں گے، لیکن وہ دونوں نے کہا کہ ہم نہیں کچھ کرتے. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. لب لباب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے ڈیو پروسیس کے اور پھر ٹرائل کے، باقی کہ وہ مجرم تھے یا نہیں بھٹو صاحب اس پر نہیں ہے. یعنی یہ فیصلہ بھٹو صاحب کی بریت نہیں ہے، یہ فیصلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ان کا ٹرائل ہوا اور وہ ان کو سزا ہوئی، وہ طریقہ جو ہے وہ طریقہ کار فیئر نہیں تھا، وہ قانونی تقاضے سارے پورے نہیں کرتا تھا. اب اگر ہم یہ بات کریں کہ ٹھیک ہے یہ بھٹو صاحب کا معاملہ تو ہوگا کہ یعنی ایک اسٹیٹنگ دا آبویس والی بات تھی، کہا گیا کہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھے، حالانکہ یہ کورٹ کو نوٹ کرنا چاہیے تھا کہ اس وقت آئین معطل تھا. یعنی جب بھٹو صاحب کا کیس چلا یا ان کو سزا ہوئی اور اس پر عمل درآمد ہوا تو بیسیکلی آئین پاکستان جو ہے وہ تو اس وقت معطل تھا. تو جب معطل تھا تو اس کے مطابق کیا ہونا تھا، وہ تو یہ سارے دلائل جو ہیں وہ کم و بیش سارے کیسوں پر ہی دیے جا سکتے ہیں جو بھی بھٹو اپنا ماشاء اللہ دور میں ادوار میں ہوئے ہیں. ہاں اس میں ایک ایڈیشنل بات یہ ہے کہ ایک سٹیج جو تھی ٹرائل کورٹ، یعنی گویا ٹرائل ہائی کورٹ ہی ٹرائل کورٹ بن گئی، وہ نیچے والی کورٹ سے شروع ہونا چاہیے تھا. تو یہ ایک بنیادی طور پر سیاسی نیریٹو ایک سیٹ کرنے کے لیے سارا یہ ایکسرسائز تھی، اور کیونکہ سپریم کورٹ پر یہ بہت زیادہ ایک طویل عرصہ سے یہ الزام لگتا رہا ہے اور ظاہر ہے یہ فیئر ٹرائل نہیں تھا، تو اس والے سے انہوں نے گویا اپنے آپ پر داغ جو تھا اس کو گویا ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور ایک طرح سے یہ سیٹسفیکشن ہے پیپلز پارٹی کے لیے، بھٹو صاحب کے چاہنے والوں کے لیے کہ دیکھیں جی یہ فیئر ٹرائل نہیں تھا. یہ تو پہلے ہی سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ فیئر ٹرائل نہیں تھا، لیکن یہ کہنا کہ اچھا مدے کی بات یہ ہے کہ آج تک پیپلز پارٹی یہ نہیں کہتی کہ وہ معصوم تھا اور بھٹو صاحب جو تھے وہ اس جرم میں ملوث نہیں تھے. یہ یعنی کویسچن ایڈریس ہی نہیں کیا جاتا. لیکن یہ بات طے ہے کہ محمد عامد خان جو احمد حق سوری کے والد سے اب تھے وہ بہرحال قتل ہوئے. یا تو جنہوں نے یہ ریفرنس بھیجا ہے یہ بھی ذرا پوچھ لیتے کہ وہ قتل ہوئے تھے یا نہیں. اگر پیپلز پارٹی والوں نے، چلو ہم یہ کہتے ہیں کہ فیئر ٹرائل نہیں تھا، اگر نہیں انہوں نے قتل نہیں کروایا تو پھر کس نے کروایا ہوگا، اس کی بھی انکوائری. اب پیپلز پارٹی کا اپنا دور تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کیس کی بھی انکوائری کروا لیتے ہیں جی کہ اصل یہ نہیں ہے اصل وہ تھا. تو یہ زیادہ کوجنٹ بات بنتی کہ جیسے بھٹو صاحب کو سزا ہوئی حالانکہ یہ قتل میں شامل نہیں تھے، وہ شامل تھا جس کو اب ہم سزا دلوا رہے ہیں یا جس کو پن پوائنٹ کر دیا اگر جو اس دنیا میں نہیں ہے. اس طرح یہ چاہیے تھا کہ ظہور اللہ مرحوم کا بھی معاملہ ہو جاتا، وہ اپنا نذیر احمد جو ڈیرہ غازی خان سے شاید تھے جماعت اسلامی کے، ان کا بھی ہو جاتا. اس طرح خواجہ سعد رفیق کے والد صاحب محمد رفیق تھے، ان کا بھی ہو جاتا. یعنی
آخر وہ سارے یہ لوگ اور بھی بہت قتل تو ہوئے ہیں، اگر ان کا بھی کہیں ہو جاتا کہ فلاں نے کیے ہیں تو بہرحال یہ ایک، کیونکہ بھٹو صاحب ظاہر ہے وزیر اعظم رہے ہیں اور ایک پاپولر لیڈر رہے ہیں، ایک میجر پولیٹیکل پارٹی کے بانی، اور اس کا گویا استعارہ یا اس کی شناخت ہے آج بھی، تو اس والے سے ظاہر ہے ایک پولیٹیکل مائلیج تو ہے اس میں، لیکن یہ کوئی ان معاملات کو بہرحال ڈیفینیٹلی طے نہیں کرتا، اور سپریم کورٹ اس لیول پر طے کر بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ سپریم کورٹ نے یہی کہا ہے کہ ہم اس فیصلے کو ختم نہیں کر سکتے، انڈو نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ وہ فائنلٹی حاصل کر چکا ہے، وہ فیصلہ گویا اپنے اختتام کو وہ کیس پہنچ چکا ہے، لہٰذا وہ جو حتمیت ہے اس کو ہم نہیں ختم کر سکتے۔ اس میں ریویو پٹیشن بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ آئی تھی سپریم کورٹ میں، موسٹ پروبیبلی نصرت بھٹو صاحبہ کی طرف سے، یعنی پہلے اپیل بھی آئی ان کی طرف سے، پھر ریویو بھی، اور وہ سارے معاملات جو الٹیمیٹلی طے ہو چکے ہیں، تو حتمی طور پر وہ فیصلہ سٹینڈ کرے گا۔ لیکن یہ بھٹو صاحب کے اوپر سٹگما آپ کہہ سکتے ہیں وہ بڑی حد تک ڈیلیوٹ ہو گیا، اور ان ٹرن سپریم کورٹ نے گویا اپنی فالیبلٹی مان لی ہے کہ ہم سے یا ہمارے پیشروؤں سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، اور وہ سارے ہی جانتے ہیں، پہلے بھی مختلف فورمز پر موجودہ چیف جسٹس کہتے رہے ہیں کہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔